السلام علیکم۔ سعدیہ عابد کے ناول قفس کے پنچھی کی 7ویں قسط کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ بیٹیوں کو اتنے سکھ دینے چاہیے کہ خدا نہ خواستہ سسرال میں بہو بن کے دکھ اٹھانے پڑے تو والدین کو یہ دکھ نہ ہو کہ ان کی بیٹی کی ساری عمر کٹھنائیوں میں گزری۔ انہیں یہ خوشی اور سکون تو کم از کم لاحق رہے گا کہ جب تک ان کے اختیار اور ہاتھ میں تھا انہوں نے اپنی پھول سی بیٹی کی جی جان سے حفاظت کی۔ بس یہی سوچ بابا سے مجھ میں منتقل ہو گئی۔ ایشر کو میں نے جنم نہیں دیا مگر وہ مجھے اپنے وجود کا ہی حصہ لگتی ہے۔ میں نے اس سے اتنی ہی محبت کی ہے جتنی اپنی سگی بیٹی سے کرتی، اس لیے اس کی پرورش، اس کی پرواہ بھی اسی انداز میں کی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی، آپ کی ہر بات میں سچائی ہے۔ آپ کے بابا کی فلسفی نے ہمیشہ مجھے بھی اپیل کیا ہے، لیکن بے جا لاڈ پیار اور فرمائشیں پوری کر کے ہم نے ایشر کو ضدی اور موڈی بنا دیا ہے۔ کل کو شادی ہوگی تو سسرال میں کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ انہوں نے ہمیشہ کی فکر کہی تھی۔ اماں کو بھی یہی ڈر لاحق تھا۔ تم سمجھ لو میں بالکل ایشر جیسی تھی۔ ایشر میرا ہی پرتو ہے۔ اماں مجھے دیکھ کر ایسے ہی بولتی تھیں جیسے تم ایشر کو دیکھ کر بولتی رہتی ہو۔ وہ اپنی جٹھانی کو دیکھنے لگی تھی۔ کوثر لودھی ایک کمگو خاتون تھیں، اصولوں اور ہٹ کی پکی۔ وہ یوں بے تکلف سے بہت کم گفتگو کرتی تھی۔ مگر بابا کہتے تھے کہ لڑکیاں قدرتی طور پر ہر طرح کے ماحول میں ڈھل جانے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتی ہیں۔ میں بہت نازک مزاج تھی، کام کاج کبھی نہیں کیے تھے، مگر جب اکرام سے شادی طے ہوئی تھی تو اماں نے 3 ماہ میں ہر وہ کام سکھایا تھا جو لڑکیوں کو آنے چاہیے، اور ان دنوں تو مجھے شادی کے خیال سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ اماں کے تو حدیں ہی چڑھ گئی تھی اور بابا کی کوئی بات ٹالتی نہ تھی۔ جب تیسرے دن سالن بناتے ہوئے میرا ہاتھ جلا تھا تو میں نے رو کو پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس دن امریکن ڈیلر سے بابا کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ بابا وہ میٹنگ کینسل کر کے آ گئے تھے۔ میں بابا سے سخت خفا تھی اور تب بابا نے مجھ سے کہا تھا، وہ دھیمے دھیمے بولتی ماضی میں چلی گئی تھی، کوثر، جب تک میری بیٹی تھی میں نے اسے وہ سب دیا جو میرے اختیار میں تھا۔ اب میری بیٹی بہو بننے جا رہی ہے اور اب میں اسے وہ سب کچھ دینا چاہتا ہوں جو ایک بیٹی کو بہو بناتا ہے، سسرال میں عزت و مقام دلاتا ہے۔ بیٹیاں اچھی ہوں یا بری اچھی ہی لگتی ہیں، مگر بہویں اچھی بھی ہوں تو کم اچھی لگتی ہیں۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی جب بہو بنے تو اچھی مثالی بہو بنے، جسے میں فخر سے کہتا ہوں کہ میری کوثر دنیا کی سب سے اچھی بیٹی ہے۔ ایسے ہی تمہارے سسرال والے تمام تر لوگ زبان سے اقرار نہ بھی کریں مگر تمہاری اچھائی سے متاثر ہو کر دل میں اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ ان کی بہو کوثر دنیا کی سب سے اچھی بہو ہے۔ اکرام کو تمہارے ساتھ پر فخر ہو، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب تم کچھ قربانیاں دو گی، اور مجھے اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے کہ وہ ہر طرح کے ماحول میں ایڈجسٹ کرے گی۔ سعید محسن نہایت نرمی سے بولے تھے اور ان کی باتیں وہ دہراتی ماضی سے نکل آئی تھیں، اور بابا نے ٹھیک کہا تھا کہ لڑکیاں ہر طرح کے ماحول میں خود کو ڈھال لیتی ہیں۔ مجھے شروع میں پرابلمز ہوئیں۔ اکرام کی والدہ کافی سخت مزاج خاتون تھی۔ نوکروں کی موجودگی میں بھی انہیں چائے فجر کی نماز کے بعد ان کی بیٹی عائشہ دیتی تھی، اور یہ ذمہ داری ان کے بغیر کہے میں نے اٹھا لی تھی۔ اور امی کے مزاج و عادات کی تو تم بھی گواہ ہو، مگر اللہ کا شکر امی کو مجھ سے اور تم سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ وہ مسکرا کر دیورانی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ سے نہیں ہوتی تھی مگر مجھ سے اکثر ہو جاتی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی تھی، ہاں یار، اتنا مسئلہ تو ماں بیٹی میں ہونا چاہیے، اور تم ایشر کی طرف سے پریشان نہ ہوا کرو کہ میں جانتی ہوں اس میں ہر طرح کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کی صلاحیت ہے، مگر ہماری ایشر کے لیے تو مسائل انشاءاللہ تعالی ہی نہیں ہوں گے۔ تم لوگوں نے بہت ٹائم لے لیا، اب جواب دو، ورنہ میں خود ہی ایشر کے ہاتھ میں حارث کے نام کی انگوٹھی ڈال دوں گی، اور تم تو کیا ابراہیم بھی مجھے روک نہیں سکے گا۔
وہ یقین حق اور مان سے بولی تھی۔ انہوں نے ایشر کا فیصلہ ڈرتے ڈرتے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ ایشر کو چاہتی بھی تو بہت تھی، ان کی خواہش بھی تو برسوں پرانی تھی۔ ایشر کا نام انہوں نے ہی رکھا تھا اور پیدائش کے دن ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ ان کے حارث کی دلہن بنے گی۔ ننھا حارث اس وقت 4 سال کا تھا۔ ایشر سے میں خود بات کر لوں گی اور تم فکر نہ کرو، حارث سے میں آج ہی بات کروں گی اور مجھے یقین ہے اسے اعتراض نہ ہوگا۔ ان دونوں میں جو مثالی دوستی تھی اسے سوچ کر وہ مطمئن تھی اور یہ بات ان کے اطمینان کے لیے کافی تھی کہ ایشر ہر لحاظ سے مکمل تھی۔ حارث انکار کرے گا بھی تو کیوں، مگر وہ یہ نہیں سوچ سکتی تھی فی الحال انکار کی وجہ دوسروں کی کمی نہیں، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایشر لودھی سے بات کروائیے۔ اس نے فون اٹھایا ہی تھا کہ غمگین مردانہ لہجہ اس کے کان میں گونجا تھا۔ میں ایشر لودھی بات کر رہی ہوں، آپ کون بات کر رہے ہیں؟ وہ قدرے الجھ کر بول رہی تھی۔ مجھے زاہد خان کہتے ہیں، یقیناً آپ کو 2 دن پہلے کی شام یاد ہوگی جب ہم ملے تھے۔ بے تکلف اسے کہا گیا تھا۔ مسٹر، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں آپ سے کیوں ملنے لگی؟ میں آپ کو جانتی تک نہیں ہوں۔ وہ اس کی بات سن کر غصے میں آ گئی تھی اور وہ ہنستے ہوئے اچانک ٹاکرے کا احوال کہنے لگا اور جسے یاد کر کے اس کا غصہ کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ وہ پرسوں شام فائزہ اور ہاشم کے ساتھ واک پر گئی تھی۔ واپسی پر ہاشم لودھی کو دوست مل گیا تھا تو وہ دونوں اکیلے ہی گھر کی طرف بڑھ رہے تھے کہ گاڑی کے ٹائر کے قدرے قریب پر چرائے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی تھیں اور زاہد خان اسے دیکھ رہا تھا۔ پنک لون کے ایمبرائڈرڈ سوٹ میں وہ پنک روز لگ رہی تھی۔ اس نے خود پر جمی نگاہیں محسوس کر کے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ زاہد خان کی اسمائل پاس کرنے پر وہ گڑبڑا گئی تھی اور اس نے گردن موڑ کر فائزہ کو دیکھا تھا جو بیٹے کو پکڑنے کو لب کی تھی کہ ان کے رکتے ہی 3 سالہ حشام ماں کی انگلی چھڑا کر بھاگا تھا۔ ماں بدولت کو زاہد خان کہتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر اس شخص کو دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی جو مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا اور انتہائی بے باکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لب پر لب جماتی غصہ کنٹرول کرتی بمشکل خود کو کچھ کہنے سے روک پائی تھی۔ بہت جلد آپ کو شرف ملاقات بخشیں گے، یاد رکھیے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا نام بھی آپ کی طرح ہی خوبصورت ہوگا۔ اس کے گہرے لہجے پر اس کے اٹھتے قدم تھمے تھے۔ مائی فٹ۔ تم جیسوں کو ایشر لودھی یاد رکھنا تو دور، کلام کرنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہے۔ ایشر لودھی کا لہجہ درست اور بلند تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا ایشر لودھی۔ وہ مسکرا کر یہ بات کہتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تمہیں اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ فائزہ بیٹے کو گود میں اٹھائے اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ کیسے ضرورت نہیں تھی بھابھی؟ مجھے شرف ملاقات بخشنے کو ایسے کہہ رہا تھا جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ گھٹیا کمینہ لوفر۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھی تھی۔ ایشل بس کرو، کیوں اپنی زبان گندی کرتی ہو؟ وہ اس کے دوپٹے پر لب کچلنے لگی تھی۔ ایسے ایشل، وہ شخص تھا تو بڑا ہینڈسم۔ اس نے ایشل کو چھیڑا تھا۔ وہ بدک کر بھڑک اٹھی تھی۔ بھابھی، میں ایسے لڑکوں پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی جو لڑکیوں کو دیکھتے ہی گھٹیا حرکتیں کرنا شروع کر دے۔ اس کا خوبصورت چہرہ دہک رہا تھا۔ تم اتنا سیریس کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ ہجل ہو گئی تھی۔ سوری بٹ یہ سب مجھے بہت ڈسہارٹ کرتا ہے۔ مغرب کی تقلید میں ہم اپنی روایات، بہن بیٹی عورت کا احترام یکسر بلا بیٹھے ہیں۔ نوجوان نسل جو ملک و قوم کا سرمایہ ہے اپنی قوم کی ماں بیٹیوں کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چند لفظی خیانت اور وقت گزاری سے آخر نے کیا ملتا ہے؟ جو یہ سب کرتے ہیں۔ وہ بہت حساس ہو رہی تھی کہ کل ہی تو اسے ٹی وی پر ایک 3 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کے بعد موت کی خبر سنی تھی اور کل سے ہی وہ ڈپریشن کا شکار تھی، اس لیے اس نے آج اس واقعے کو بہت زیادہ محسوس کیا تھا۔ جو ہوا اسے وہ محسوس تو پہلے بھی کرتی، مگر حساسیت کا عالم اتنا شدید نہ ہوتا کہ راہ میں اس طرح کے فضول چیپ لوگ تو ٹکرا ہی جاتے ہیں۔ تو کہیے جناب، کب شرف ملاقات بخشنے کا ارادہ ہے؟
وہ ایک دم چونکی تھی۔ شٹ اپ، آپ کو میرا فون نمبر کہاں سے ملا؟ وہ غصے سے بری طرح کھول رہی تھی۔ 21ویں صدی میں اتنا فرسودہ سوال! آج کل کسی کا بایو ڈیٹا معلوم کرنا مشکل نہیں رہا اور آپ فون نمبر کی بات کر رہی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے گویا اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تھی مگر فون شد و مت سے پھر بجنے لگا تھا۔ آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ وہ نہایت عیش سے بول رہی تھی۔ میں کہاں تمہیں پریشان کر رہا ہوں ایشل؟ پریشان اور راتوں کی نیندیں تو میری تم نے اڑا دی ہے۔ بے تکلف لہجہ اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ بکواس بند کیجیے اور آئندہ کال کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس طرح سے کسی مرد سے وہ پہلی دفعہ ہی بات کر رہی تھی۔ وہ غصے میں کم اور حیران زیادہ تھی مگر اس کی اگلی بات پر وہ لرز اٹھی تھی۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے رہ گیا تھا۔ وہی تو، میں تمہیں خود سے بہت زیادہ قریب دیکھنا چاہتا ہوں اور یار جب قریب آؤ گی تو اچھے سے بتاؤں گا کہ تم کتنی بری ہو۔ وہ لفظ بری پر زور دے کر بولا تھا اور وہ غم اور غصے سے باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ اس نے لائن کاٹ دی تھی، فون پھر بجنے لگا تھا مگر اس نے کال ریسیو کرنے کی اب حماقت نہیں کی تھی۔ اس نے اس وقت تو رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ رات میں وہ سب کھانا کھا رہے تھے جب ملازمہ نے آ کر کہا تھا کہ اس کے لیے کسی کی کال آئی ہے۔ دل زور سے دھڑکنے لگا تھا اور وہ نہ چاہ کر بھی کھانا چھوڑ کر اٹھ گئی تھی۔ ہیلو، وہ قدرے ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ ہیلو ایشا، ہاؤ آر یو بیوٹیفل گرل؟ وہ اس کے برعکس سنجیدگی سے بولا تھا۔ آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ وہ لاؤنج میں تھی اور لاؤنج سے ڈائننگ ہال زیادہ دور نہ تھا، اس لیے وہ دبے دبے انداز میں بول رہی تھی۔ وہ کھانا چھوڑ کر آئی تھی اس لیے بھی وہ خوف زدہ تھی کیونکہ اس وقت گھر میں سبھی موجود تھے۔ میں صرف تمہیں چاہتا ہوں ایشل، اور میرے دل میں تمہیں خود سے بہت قریب دیکھنے کی خواہش مچل رہی ہے اور اپنی خواہشی تکمیل کے لیے تمہیں زحمت دینا چاہتا ہوں۔ تو کہو کب کہاں مل سکو گی؟ اس کا دماغ زاہد خان کی گھٹیا باتوں پر بھوک سے اڑا تھا۔ شٹ اپ، وہ دہاڑی، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے ایسی بات کرنے کی؟ وہ غصے سے باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ ایشا لودھی میں بڑا فیئر بندہ ہوں، لگی لپٹی رکھنا میرا شیوا نہیں۔ میں چاہتا تو پہلے دوستی کی آفر کرتا، پھر محبت کی پینگیں بڑھاتا اور اس کے بعد کہیں جا کر اپنا مقصد تم پر آشکار کرتا، مگر میں نے کہا نا، میں بڑا ہی فیئر بندہ ہوں، برائی اور بے ایمانی بھی بڑے ایمان سے کرنا پسند کرتا ہوں۔ وہ خوش دلی سے بول رہا تھا۔ میری طرف سے آپ جہنم میں جائیں، آئندہ مجھے فون کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ بمشکل بولی تھی۔ تمہیں میری آفر یقیناً بری لگی ہوگی لیکن تم مجھے پہلی نگاہ میں ہی بھاگ گئی ہو ایشل، اور جب تک میں تم تک رسائی حاصل نہیں کر لیتا یوں ہی فون کرتا رہوں گا۔ فی الحال فون رکھتا ہوں، تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو۔ اس نے رابطہ آپ کے خود ہی منقطع کر دیا تھا اور وہ ساکت سی ریسیور ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ ایشل تمہیں مما بلا رہی ہیں، بات کر کے جا کر کھانا کھا لینا۔ وہ حارث کی آواز پر چونکی تھی اور ریسیور رکھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ ایشل، وہ حارث کی آواز دینے پر بھی نہیں رکی تھی۔ اسے بچپن سے کو ایجوکیشن میں پڑھا تھا مگر وہ لڑکوں سے رسمی الیق سلیق رکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ محروق اور آئزہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ فائزہ سے بھی اس کی دوستی تھی مگر اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا اور جو ہائے ہیلو کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ زاہد خان کی آفر اور اس کی عامیانہ گفتگو نے اسے ذلت کیا تھا، گہرائیوں میں اتار دیا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر روتی اور پریشان ہو رہی تھی کہ اس کا ذہن اور دل تو کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ رونے اور جاگنے سے صبح تک وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ لودھی ہاؤس میں اس کی بیماری نے سوگوار سی ہلچل مچا دی تھی۔ کوثر لودھی اس کے لیے سب سے زیادہ متفکر اور آزردہ تھی۔ ماما آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ فائل سائڈ میں کر کے ان کے لیے جگہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ حارث، ماشاء اللہ تم نے اپنے بابا اور چاچو کے ساتھ مل کر بزنس سنبھال لیا ہے۔ ہم تم پر مزید ذمہ داریاں ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ ایشل کی اچانک
خراب ہو جانے والی طبیعت کے باعث 4 دن بعد اس سے بات کر رہی تھی، جبکہ ارادہ تو کب سے کیا ہوا تھا۔ ماما، میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ وہ ماں کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میری شادی؟ اس نے ماں کی بات زیر لب دہرائی تھی۔ ہاں، تمہاری شادی۔ ہم سب چاہتے کہ تمہاری شادی ایشل سے ہو جائے۔ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ ایشل سے؟ نو ماما، ایشل سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے ایشل کو اس نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ صرف میری اچھی دوست ہے۔ وہ حیرانگی سے نکلتا صفا چٹ جواب دے گیا تھا۔ سوچا نہیں تو سوچ سکتے ہو، تمہاری اور ایشل کی بات بچپن سے طے ہے۔ وہ سنجیدگی سے ہی بولی تھی۔ اتنی بڑی بات آپ لوگوں نے ہمیں بتائی تک نہیں؟ تمہارے چاچو کو اعتراض تھا اس لیے نہیں بتائی، بڑوں میں تو تقریباً بات طے ہی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ ماما، میری مرضی کے بغیر آپ لوگ اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ خفگی سے پوچھ رہا تھا۔ ایشل میں کون سی برائی ہے جو سوچا سمجھا جائے؟ گھر کی بچی ہے۔ ماما، میں نے کب کہا ایشل میں کوئی برائی ہے؟ گھر میں ایشل سے اس کی تمام اچھائیوں کے باوجود شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں عائزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے لگی لپٹی رکھے بغیر صاف دل کی بات کہہ رہی تھی۔ عائزہ کا تو کبھی نام بھی مت لینا، تمہارے لیے ایک وہی لاوارث رہ گئی ہے جس کے حسب نسب کا بھی کسی کو نہیں پتا۔ وہ اپنے جلال میں آ چکی تھی۔ مما، عائزہ عائشہ پھپھو کی بیٹی ہے، اسے آپ لاوارث کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وہ دکھ و حیرانگی سے بولا تھا۔ حقیقت سے نگاہ چرانے سے حقیقت کبھی نہیں بدلتی حارث۔ اور آج تم نے اس عائزہ کا نام لیا، آئندہ بھولے سے بھی ذکر نہ کرنا۔ وہ میری بہو کبھی نہیں بنے گی۔ میں نے تمہاری بیوی کی حیثیت اور روپ میں صرف ایشل کو دیکھا ہے، اور تمہاری شادی صرف ایشل سے ہوگی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ بیٹے کو گھورتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا تھا۔ ایشل، تم 15-20 منٹ میں آنے کا کہا تھا، 2 گھنٹے بعد آ رہی ہو؟ کبھی تو وقت کی پابندی کر لیا کرو۔ عائزہ نے اسے دیکھتے ہی خفگی سے لتاڑا تھا۔ عائزہ، میرا موڈ پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے خراب موڈ کے ساتھ اطلاع دی تھی اور اس کے بیڈ پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ کیوں؟ خیریت؟ آج کل کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں؟ لمحے میں تمہارا مزاج برہم ہو جاتا ہے۔ وہ ایشل کو بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ 1 ہفتے سے بیمار تھی، چہرے کی شادابی بھی مات پڑ گئی تھی۔ اوہو، تھی ایک بات جس نے مجھے بہت ڈسٹرب کر دیا تھا، اور فی الحال میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کہ میں نے خود کو بڑی مشکل سے اس فیز سے نکالا ہے۔ وہ تکیہ میں منہ دیے بول رہی تھی، آواز بھی دھیمی تھی۔ عائزہ کہ کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ کیا بول رہی ہو؟ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ اس نے کہتے ہوئے تکیہ ایشل کے سر پر مارا تھا اور وہ سیدھی ہو گئی تھی۔ مجھے بات بتانی ہے تو بتاؤ۔ ڈرامہ کوئین بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر عائزہ چڑ گئی تھی۔ مما اور تائی اماں کی وجہ سے پریشان ہوں، یہ پکا لو وہ سیکھ لو، اس کی رٹ لگا کر دونوں نے میرا جینا محال کیا ہوا ہے، اور مجھے مما سے زیادہ تائی اماں کی بے وفائی رلا رہی ہے۔ پہلے جب بھی مما مجھے کچن کے آس پاس بھی بھیجتی تھی تو تائی اماں مدد کو پہنچ کر وہ کام خود کر دیتی تھی، مگر اب تائی اماں بھی مما کی ہم نوا بن گئی ہیں۔ چاہتی ہیں کہ میں گھرداری سیکھ لوں کیونکہ وہ سب میری شادی حارث سے کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ ایک ہی سانس سے بولتی چلی گئی تھی، اور عائزہ جو اس کی بات بڑے غور سے سن رہی تھی، آخری بات پہ ساکت رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر لہراتے ایشل نے صاف دیکھے تھے، وجہ سمجھے بنا بات آگے بڑھائی تھی۔ تائی اماں نے سڑے بینگن کے لیے میرا رشتہ دے دیا ہے، اور سمجھو بات تو بڑوں میں میری پیدائش کے وقت ہی طے ہوئی تھی، لیکن میں نے مما کو صاف انکار کر دیا۔ وہ عائزہ کی آنکھوں کی دہلیز گیلی ہوتے دیکھ کر اسے انشمبے سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن کیوں ایشل؟
حارث اتنے اچھے تو ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی جس کا اندازہ اسے خود بھی نہ تھا۔ ہاں حارث بہت اچھا ہے، وہ ایک جذب سے بولی تھی، مگر ہم صرف اچھے دوست ہیں۔ میں سڑے بینگن سے کبھی شادی نہ کروں۔ مگر تم اتنی اداس کیوں ہو گئی ہو؟ تمہیں تائی اماں کے رشتہ ڈالنے کا دکھ ہے یا میرے انکار کر دینے پر دکھی ہو؟ ایشل حیرت سے پوچھ رہی تھی اور وہ بڑے ضبط کا مظاہرہ کر رہی تھی صرف ایشل کے لیے۔ مجھے بڑی مما کے پرپوزل دینے پر کیوں دکھ ہوگا؟ بڑی مامی تمہیں چاہتی ہیں۔ ان کا نظر انتخاب ٹھہرنا ہی صرف تم پر تھا۔ ان کی نگاہ میں بھی کبھی نہیں سمائی تو انتخاب کیسے بنتی؟ اس کی آواز آخر تک بہت دھیمی ہو چکی تھی۔ ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تائی اماں مجھے بہت چاہتی ہیں، اور میں نے سوچا ہے کہ تائی اماں کی خوشی کے لیے حارث سے شادی کر لوں گی۔ وہ ایک دم تڑپ کر ایشل کو دیکھنے لگی تھی اور اس کی نگاہیں بے اختیار چھلک اٹھی تھی۔ آئزہ، وہ پریشان ہو گئی تھی، پلیز ایشل، حارث سے شادی سے انکار کر دو۔ میں حارث سے بہت محبت کرتی ہوں، اس کی بنا تو شاید میں مر ہی جاؤں گی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اللہ نہ کرے مرے تمہارے دشمن، وہ دہل کر بولی تھی۔ اور تم حارث سے محبت کرتی ہوئی کبھی بتایا کیوں نہیں؟ اسے پانی پلانے کے بعد وہ خفگی سے پوچھ رہی تھی۔ میری ناک کے نیچے میرے خوبرو کزن پلس دوست سے محبت کی پینگے بڑھا لی اور مجھے کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دی۔ ایشل لڑاکا طیارے کی طرح اس پر چڑھ تھوڑی تھی۔ ہم تو اپنی زندگی میں مگن تھے، تمہارے خوبرو کزن نے لائن ماری تو ہم نے سوچا ہونا برا نہیں ہے۔ وہ خود کو کمپوز کر دی، شاہانہ انداز میں بولی تھی۔ اوہو، ایشل نے معنی خیزی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے رخسار پر چٹکی کاٹی تھی اور وہ ہنس دی تھی۔ ویسے تجھے محبت کرنے کا وہی سڑا بینگن ملا تھا؟ اب وہ دوست کو چھیڑ رہی تھی۔ محبت دیکھ اور سوچ کر تو ہوتی نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو حارث سے نہ کرتی۔ گو کہ میں جانتی ہوں کہ محبت کے سفر میں اکیلی نہیں ہوں، لیکن مجھے وصل و ملن کی آہٹ سنائی نہیں دیتی۔ بڑی مامی مجھ سے نفرت کرتی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی میں خود کو حارث سے محبت کرنے سے روک نہیں پاتی۔ وہ آزردگی سے کہہ رہی تھی۔ نہیں عائزہ، تائی اماں تم سے نفرت نہیں کرتی۔ اسے جان سے زیادہ پیاری تائی کی سائڈ لینا چاہی تھی، مگر وہ طنز سے ہنسی تو لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ مجھے بچپن سے آج تک کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں ہے ایشل جب بڑی مامی نے مجھے پیار سے دیکھا ہو۔ وہ مجھے بچپن سے آج تک ایسے جرم کی سزا دیتی آئی ہیں جو مجھ سے سرزد تک نہیں ہوا۔ ماں اور پاپا کی بیٹی نہیں ہوں۔ مما پاپا مجھے یتیم خانے سے لائے تھے۔ میں اپنے پیرنٹس کو نہیں جانتی، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ وہ کمائیگی کے احساس سے رو پڑی تھی۔ اور اسی کے ساتھ قفس کے پنچھی کی 7ویں قسط اختتام پذیر ہوتی ہے۔ سعدیہ عابد کے ناول قفس کے پنچھی کی 8ویں قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔